نظر نے بیان کیا، کہا ان سے حشام نے، ان سے اکرمہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کی عمر ہوئی تو آپ پر وحی نازل ہوئی۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے، پھر آپ کو ہجرت کا حکم ہوا اور آپ مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ وہاں 10 سال رہے، پھر آپ نے وفات فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حساب سے کل عمر شریف آپ کی 63 سال ہوتی ہے، اور یہی صحیح ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3851۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، کہا ہم سے بیان بن بشر اور اسماعیل بن ابو خالد نے بیان کیا، کہا کہ ہم نے قیس بن ابو حازم سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے خباب بن ارد سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کعبے کے سائے تلے چادر مبارک پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ ہم لوگ مشرکین سے انتہائی تکالیف اٹھا رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کیوں نہیں فرماتے؟ اس پر آپ سیدھے بیٹھ گئے، چہرہ مبارک غصے میں سرخ ہو گیا اور فرمایا، تم سے پہلے ایسے لوگ گزر چکے ہیں کہ لوہے کے کنگھوں کو ان کے گوشت اور پٹھوں سے گزار کر ان کی ہڈیوں تک پہنچا دیا گیا، اور یہ معاملہ بھی انہیں ان کے دین سے نہ پھیر سکا۔ کسی کے سر پر آرا رکھ کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، اور یہ بھی انہیں ان کے دین سے نہ پھیر سکا۔ اس دین اسلام کو تو اللہ تعالیٰ خود ہی ایک دن تمام و کمال تک پہنچائے گا کہ ایک سوار صنعاء سے حضر موت تک تنہا جائے گا اور راستے میں اسے اللہ کے سوا اور کسی کا خوف نہ ہوگا۔ بیان نے اپنی روایت میں یہ زیادہ کیا کہ سوائے بھیڑیے کے کہ اس سے اپنی بکریوں کے معاملے میں اسے ڈر ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3852۔ شعیب نے بیان کیا، ان سے ابو اسحاق نے، ان سے اسود نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم پڑھی اور سجدہ کیا۔ اس وقت آپ کے ساتھ تمام لوگوں نے سجدہ کیا، صرف ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ اپنے ہاتھ میں اس نے کنکریاں اٹھا کر اس پر اپنا سر رکھ دیا اور کہنے لگا کہ میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ میں نے پھر اسے دیکھا کہ کفر کی حالت میں وہ قتل کیا گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3853۔ غندر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے، ان سے ابو اسحاق نے، ان سے عمر بن میمون نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے سجدے کی حالت میں تھے۔ قریش کے کچھ لوگ وہیں ارد گرد موجود تھے۔ اتنے میں عقبہ بن ابی معیط اونٹ کی اوجڑی بچہ دان لایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر اسے ڈال دیا۔ اس کی وجہ سے آپ نے اپنا سر نہیں اٹھایا۔ پھر فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں اور گندگی کو پیٹھ مبارک سے ہٹایا، اور جس نے ایسا کیا تھا اسے بد دعا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے حق میں بد دعا کی کہ اے اللہ، قریش کی اس جماعت کو پکڑ لے۔ ابو جہل بن ہشام، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور امیہ بن خلف یا امیہ کے بجائے آپ نے بد دعا ابی بن خلف کے حق میں فرمائی۔ شبہ راوی حدیث شعبہ کو تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر میں نے دیکھا کہ بدر کی لڑائی میں یہ سب لوگ قتل کر دیے گئے اور ایک کنویں میں انہیں ڈال دیا گیا تھا، سوا امیہ یا ابی کے کہ اس کا ہر ایک جوڑ الگ ہو گیا تھا، اسے کنویں میں نہیں ڈالا جا سکا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3854۔ جریر نے بیان کیا، ان سے منصور نے کہا مجھ سے سعید بن جبیر نے بیان کیا، یا منصور نے اس طرح بیان کیا کہ مجھ سے حکم نے بیان کیا، ان سے سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ مجھ سے عبد الرحمن بن ابزہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ان دونوں آیتوں کے متعلق پوچھو کہ ان میں مطابقت کس طرح پیدا کی جائے۔ ایک آیت وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ اور دوسری آیت وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے میں نے پوچھا تو انہوں نے بتلایا کہ جب سورۃ الفرقان کی آیت نازل ہوئی تو مشرکین مکہ نے کہا ہم نے تو ان جانوں کا بھی خون کیا ہے جن کے قتل کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا تھا، ہم اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کی عبادت بھی کرتے رہے ہیں اور بدکاریوں کا بھی ہم نے ارتکاب کیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اِلَّا مَن تَابَ وَأَمَنَ، وہ لوگ اس حکم سے الگ ہیں جو توبہ کر لیں اور ایمان لائیں، تو یہ آیت ان کے حق میں نہیں ہے۔ لیکن سورہ نساء کی آیت اس شخص کے باب میں ہے جو اسلام اور شرائع اسلام کے احکام کی جان کر بھی کسی کو قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے۔
میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد کا ذکر مجاہد سے کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ لوگ اس حکم سے الگ ہیں جو توبہ کر لیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3855۔